ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب، مفتی صاحب نے بڑے بہترین انداز کے اندر ڈفرینشیٹ کیا تمام الہامی کتابوں کو اور قرآن مجید فرقان حمید کی بھی فضیلت کو بیان کیا. آپ بھی تھوڑا اس پر روشنی ڈال دیجیے گا کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور تورات، زبور، انجیل کے بارے میں. جی ایسے ہی ہے کہ قرآن پاک کو دیگر کتابوں پر فضیلت ہے. جیسے سرکار دو عالم علیہ السلام تمام انبیاء کرام سے سب سے زیادہ فضیلت سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہے. اب مرتبہ نبوت میں وہ سارے برابر ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہر ایک کو فضیلت دی ہے، ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. تو اسی طرح قرآن پاک بھی، یہ باقی کتاب ہونے میں یہ ساری کتابیں برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو دیگر کتابوں پر فضیلت دی ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ذمہ لی ہے. ہم جب اپنے ذمہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو اس میں کسی کو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی کہ وہ اس میں کوئی تحریف کر سکے، کیونکہ اس کا جو حفاظت کا ذمہ وہ اللہ پاک نے اپنے سر لیا ہے. اور اسی طرح یہ قرآن پاک، اس کی اگر آپ فضیلت کے حوالے سے بات کریں تو اس میں جو سورہ اخلاص ہے وہ اگر کوئی 3 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو پورے قرآن کا اس کو ثواب ملے گا. بے شک. سورہ یاسین ہے، وہ 1 مرتبہ تلاوت کرے گا تو اس کو 10 قرآن پاک کا ثواب ملے گا. اور اس طرح اس کی دوسری سورہ بقرہ ہے، سورہ رحمان ہے، تمام صورتیں ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت بھی ہے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا، جب یہ آپ علیہ السلام بستر پر آرام فرمانے کے لیے تشریف لاتے تو آپ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پڑھ کے دم کرتے اور اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھرتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا. تو یہ ایک حفاظت ہے. اس میں قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو الف لام میم سے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو اس میں زندگی گزارنے کے تمام اصول موجود ہیں. بے شک بے شک. ایک ایک اس میں نسخہ بتایا گیا کہ انسان نے زندہ کیسے رہنا ہے زندگی کے ہر معاملے میں، کیونکہ یہ جو اسلام ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک. تو دین کے اندر صرف ایک مذہبی عبادات یا اس طرح کی چیزیں نہیں آتی، اس میں مالی چیزیں بھی آتی ہیں، اس میں انسان کی معیشت آتی ہے، اس میں دیگر تمام چیزیں آتی ہیں. تو قرآن پاک میں ایک ایک چیز، ہر خشک اور تر کا ذکر اس میں اللہ پاک نے کر دیا ہے. بالکل. مفتی صاحب اسی طریقے سے علامہ صاحب تورات، زبور اور انجیل کے بارے میں بتائیے گا کہ برتری تو حاصل ہے، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ ان کے اندر تبدیلی کر دی گئی، جدت آ گئی وقت کے ساتھ ساتھ، جس کو جو ضرورت پڑی اس نے اس میں تبدیلی کر لی. جی اسی طرح یہ ہے کہ جیسے جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے، پادری ہوتے تھے یا ان کے راہب ہوتے تھے، ان کے مذہب کے مطابق انہوں نے اس طرح کیا کہ جو چیزیں ان کے اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہیں تو وہ اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں، لیکن جو چیز ان کے اپنے فائدے کے لیے نظر نہ آتی، حالانکہ اس کا فائدہ ہی تھا لیکن جیسے طبیعت پر ان کے وہ گراں گزرتی تھی تو اس حوالے سے وہ اس چیز کو تھوڑا سا تعریف کر دیتے اس میں، اور اپنی طرح سے من مانی اس کی تشریح کر دیتے ہیں. اور اس طرح من مانی تشریح کرنے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی ایمان لائے، کوئی اس طرح مانے کہ بھائی یہ واقعی وہی کتابیں ہیں. ہمارا ایمان تو ہے کہ وہ تورات، زبور، انجیل وہ آسمانی کتابیں، وہ سارا اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن آج وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس میں سے روایات، اسرائیلیات اور اس طرح کے واقعات تفاسیر میں علماء نے لیے ہیں جو ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے اس کی فضیلت اس انداز سے رکھی ہے کہ اس میں کوئی اب تحریف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب صحیفہ، آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اسی طریقے سے دیگر انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے صحیفے نازل کیے جاتے تھے. صحیفے کیا تھے اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالیے گا. یہ تھوڑا سا اس کے اندر فرق ہے. جو الہامی کتاب ہوتی تھی کہ وہ ایک مکمل کتاب ہے جس کے اندر جو ہے وہ مختلف احکام موجود ہیں. جیسے اب آپ ہماری کتاب اللہ قرآن پاک کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ عبادات کے معاملات میں بھی ہماری رہنمائی موجود ہے، معاملات کے حوالے سے بھی، گھریلو زندگی کے حوالے سے، یعنی ہماری زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے. لیکن صحیفہ، اس کے اندر فرق صرف یہ ہے کہ صحیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کسی ایک موضوع کے حوالے سے احکامات بیان کیے جائیں. تو بہت سارے انبیاء کرام ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان پر مختلف صحائف نازل ہوئے. تو ایک صحیفہ وہ ہوتا تھا کہ جس کے اندر کسی ایک موضوع پر احکامات موجود ہو، اس کو صحیفہ کہتے ہیں. اور یعنی یہ جس پیغمبر کے اوپر نازل کیے جاتے تھے ان کو انہی کی کوئی پیغام پہنچانے کے لیے ان کو نازل کیا جاتا تھا. جس طریقے سے الہامی کتابوں کو نازل کیا گیا رہنمائی کے لیے، یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ صحیفے کو نازل کیا گیا ان کی ذات تک، یا اس وقت جو ضرورت پیش آئی اس کو کلیئر کرنے کے لیے صحیفے کا نزول ہوا. جی بالکل، جو بھی ضرورت ہوتی تھی اس امت کے لیے تو وہ احکامات جو ہے وہ اس نبی تک پہنچا دیے جاتے تھے حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ اللہ نے روزہ دار کے منہ کی خوشبو کو مشک سے زیادہ پسند کی ہے.
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اسلام کا نا ایک میں خاص پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا انما الاعمال بالنیات. اسلام کے اندر جو ہماری انٹینشن ہے نا اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا اخلاص اور وہ آپ کے اندر کا جذبہ کیا ہے، اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریفرنس دی گئی ہے. اب دیکھیں کہ روزے کے اندر باقی عبادات سے اگر ہم کمپیئر کریں تو اس کے اندر وہ جو اخلاص اور للہیت کا جذبہ ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے. یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کی وجہ بھی یہی ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا، نہیں حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. اس کی وجہ جیسے کہ ابھی ہم نے اگر ہم کانٹیکس کو دیکھیں، ابھی ہم نے باتیں کی ہیں کہ روزے میں یہ ہوتا ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. نماز کے اندر بعض اوقات ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ میں مسجد میں جاؤں گا، وہاں پر لوگ مجھے دیکھیں گے اور وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے، تو لوگوں کے ذہنوں میں بات آ سکتی ہے. لیکن روزہ جب آپ تنہائی میں بھی ہوں، آپ خلوت میں بھی ہوں، آپ کو کوئی اور نہیں بھی دیکھ رہا، لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ بھوک اور پیاس برداشت کریں صرف اس وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. جب آپ اس تصور کو بلڈ کرتے ہیں، اپنے ذہنوں میں راسخ کرتے ہیں، تو اللہ کو آپ کا وہ جذبہ اتنا پسند آتا ہے کہ اگر آپ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ کے اگر منہ سے وہ ایک ایسی خوشبو آتی ہے کہ جو ناخوشگوار ہے، جو بظاہر دنیا داروں کی نظروں میں اس کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن وہ جب اللہ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کرنے کی وجہ سے یہ ہوا تو اللہ نے اس کو مشک و عنبر سے بھی بہتر قرار دے دی. اس کے پیچھے جو اصل وجہ کار فرما تھی وہ ہمارے دلوں کی نیت ہے، وہ ہماری انٹینشن اور وہ ہمارا ارادہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. علامہ صاحب اسی کے اوپر آپ تھوڑی روشنی ڈال دیجیے گا جی، رہنمائی بھی کر دیجیے گا کہ جو روزہ دار کی منہ کی خوشبو ہے، یعنی روزہ دار کی اتنی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا مقام رکھا ہے. جیسے علامہ صاحب نے بیان کر دیا کہ اللہ پاک نے اس رمضان کو روزے کی وجہ سے انسان کو بھوکے پیاسے رہنے کا جو اس میں جو سارا اصل میں جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو نیت ہے، اس کا جو اخلاص ہے، اس کی وجہ سے اس کو اللہ پاک نے اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا. اب کہ اس کو انسان اگر بند کمرے میں ہو یا وضو کر رہا ہے، مثال کے طور میں مثال دوں گا، وضو کر رہا ہے انسان تو پانی لے کر جاتا ہے منہ میں کلی کرنے کے لیے، تو اب کسی کو کیا پتا وہ ادھر سے تھوڑا سا پی لے، اگر الگ کے اندر چلا جائے، لیکن پھر بھی وہ رکتا ہے اس وجہ سے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. کمرے میں تنہا بیٹھا ہے، اگر وہ وہاں پہ کچھ کھا پی لے، کسی کو کیا پتا، کوئی پتہ نہیں چلے گا، لیکن پھر وہ رکتا اس وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ جو اس کے دل میں یہ بات ہے نا، تو اس بات نے اس کے روزے کو اور اس کے منہ سے نکلنے والے اس بو کو اللہ کے نزدیک اس قدر فضیلت اور اس قدر رتبہ عطا کر دیا کہ اللہ کے نزدیک یہ مشک سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے. لیکن اس میں ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اب انسان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ مسواک کرے ہی نہ، منہ ہی نہ صاف کرے، ایسا بھی نہیں ہے. اس سے یہ بھی مراد نہیں لینا چاہیے انسان کو جو یہ صفائی ستھرائی وہ انسان کے لیے ہونی چاہیے. ہاں وہ مسواک کرے، ٹھیک ہے، ایسی مسواک جس کے ذریعے وہ اس کے حلق میں ذائقہ نہ جائے، یعنی روزہ سے نہ ٹوٹے. مسواک کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. انسان کو اپنے منہ سے بدبو اور اس کو دور بھی کرنا چاہیے. یہاں پر ماہ مبارک کے مہینے کی فضیلت، برکت، اس کی رحمت کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور روزہ دار کی کس حد تک اہمیت ہے اور روزہ دار اللہ کے قرب کے کتنا زیادہ قریب ہے. مفتی صاحب، علامہ صاحب اس بارے میں تفصیلاً ہمیں ہماری رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور ہمیں بتا بھی رہے ہیں. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناظرین ایک فرمان ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد مفتی صاحب سے اس کے بارے میں بھی جانیں گے. ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، جس سے داخل ہونے والے جو اشخاص ہیں وہ صرف روزہ دار ہوں گے. یعنی جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کو اللہ نے مختص کر دیا کہ اس دروازے سے صرف روزہ دار جائیں گے، اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی بھی شخص داخل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب سمجھنے والے، عقل بوجھ رکھنے والے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت کو کتنا بلند کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ مختص کر دیا کہ میرا روزہ دار، میرا وہ بندہ جس نے ماہ مبارک کو پایا، اس کے روزے کو رکھا، تقوی پرہیزگاری کو اپنایا اور میرے خوف، میرے ڈر سے حالت ایمان کے اندر اس نے روزے کی تکمیل کی،
پورے ماہ ایام کے 30 دنوں میں نہ صرف روزہ رکھا، پرہیزگاری کی، تقوی کیا، بلکہ تمام فرائض کو بھی ادا کیا۔ فرائض وہ یعنی نماز، تراویح اور وہ تمام خاص عبادات جس کا اس مہینے میں کرنے سے نہ صرف رتبہ بڑھتا ہے، افضل ہے، اس کی فضیلت بڑھتی ہے، بلکہ اس کو ادا کیا، اس کو مکمل کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اختتام پر اپنے بندے کو عید الفطر عطا کی، یعنی پورے مہینے کے اندر جو اس نے تقوی پرہیزگاری کی اس کی خوشی، یعنی عید الفطر کے موقع پر حکم بھی آیا ہے کہ آپ عید والے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی روزہ دار جو پورا 30 دن تقوی اور پرہیزگاری اپناتے ہیں ان کی خوشی کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے، رمضان کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کا موقع دیا۔ تو دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ، جس طرح میں نے کل بھی بات کی تھی، بار بار بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، اس کی رحمان رحیم کریم ہونے پر کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اتنا رحمان ہے کہ وہ اپنے بندے کا اس حد تک خیال رکھ رہا ہے کہ اس نے اپنے بندے کے لیے جہاں مشکل پیدا کی وہاں آسانی بھی رکھی ہے کہ آپ نے صبح سحری یعنی طلوع فجر سے پہلے اب کھا پی کر سحری کر لینی ہے، اور پھر آپ نے پورا دن نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، بلکہ صرف آپ نے اللہ تعالیٰ کی تقوی اور پرہیزگاری اور وہ تمام چیزیں جس سے آپ کو منع کیا گیا آپ نے منع ہونا ہے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے۔ آپ نے نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد افطاری، جب آپ نے سورج غروب ہو گیا اس سے پہلے ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جس وقت حکم آتا ہے کہ اب آپ اپنا روزہ افطار کر لیں۔ آپ اپنا روزہ افطار کرتے ہیں، اور آپ اپنا روزہ افطار کرنے کے بعد پھر اپنی باقی روٹین یعنی باقی واپسی سحری تک جتنا بھی وقت ہے آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں، آپ کو ممانعت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے اوپر اس حد تک بوجھ ڈالا ہے جس حد تک میرے اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ میرے اللہ ہمارا رازق، خالق اور مالک ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے بندے کے اندر کس حد تک سکت ہے، اس نے اتنا ہی بوجھ اس بندے پہ ڈالا جس کو وہ مکمل کر سکے۔ تو صرف آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں برکتوں والا ہے، یہ اللہ کا ہم لوگوں پر احسان ہے۔ ہم لوگ اللہ کہ جتنے بھی احسان مند ہوں کم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں اس کا جتنا بھی شکر عطا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا کیے، دیکھنے کو آنکھ عطا کی، سونگنے کو ناک عطا کیا، بولنے کو منہ اور زبان عطا کی، سننے کو کان عطا کی۔ اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں ہیں۔ اگر ایک انسان اپنے سٹرکچر کو دیکھ لے کہ اس کا انسانی سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے تخلیق کیا ہے، یہ چیزیں جو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کئی 100 سال پہلے ان چیزوں کو تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی ہے۔ تو اگر انسان اللہ کی تخلیق کے اوپر غور کرے تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ مفتی صاحب، مجھے چونکہ پروگرام ٹرانسمیشن اختتام کی طرف جا رہی ہے، اختتام میں صرف نماز تراویح کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ نماز تراویح کا جو قیام ہے، نماز کا جو نماز عشاء کے بعد ادائیگی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا بتا دیں، اور آیا یہ فرض ہے یا واجب ہے؟ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جیسے روزوں کے بارے میں تھا، ایسے ہی قیام کے بارے میں، قامہ جس نے قیام کیا رمضان کی راتوں میں اور ایمان اور احتساب کی نیت سے، یہاں پر بھی وہی 2 کنڈیشنز ہیں، تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اب وہ جو قیام اللیل ہے وہ یہاں پر ہم اس کو نماز تراویح کی صورت میں ادا کرتے ہیں، جب ہم رات کو جو ہے وہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو سماعت کرتے ہیں۔ تو نہ تو شریعت اسلامیہ میں یہ فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے، یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمارے لیے پسند فرمایا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کریں اور اس کے اندر بالخصوص قرآن پاک کی سماعت کریں، اور قرآن پاک بھی ایسے انداز میں سنیں کہ جب ہم قرآن کو سنیں تو وہ قرآن کا ایک ایک حرف جو ہے وہ ہمارے دلوں میں اترتا جائے، اور ہم اس کو عبادت سمجھ کر جو ہے وہ ادا کریں، نہ کہ بوجھ سمجھ کر کہ ہم تھک گئے ہیں تو اس کو جو ہے قاری صاحب کو ہم کہہ رہے ہوں کہ آپ جلدی کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ یہ تو بڑے خوبصورت لمحات ہیں، یہ تو بڑی جو اللہ کی جو کرم نوازی اس کی بارش ہے۔ بلکہ میرے مائنڈ میں وہ حدیث پاک آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لربکم فی ایام دہرکم نفخات فتعرضوا لها لعلہ ان یصیبکم نفخۃ منها فلا تشکون بعدا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا زمانہ ہے اس کے اندر کچھ خاص اوقات ہیں جس میں اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، اللہ کی رحمت کی گھٹائیں برستی ہیں، تو جب وہ رحمت
اور تمہارے اوپر جو ہے وہ سایہ فگن ہو تو اس میں سے کچھ حصہ حاصل کر لیا کرو. فتعرضوا لها، اور اگر تم نے اس رحمت کے حصے میں سے، رحمت کی بارش میں سے اپنے لیے حصہ لے لیا تو فرمایا کہ اس کے بعد تم کبھی بدبخت نہیں رہو گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پورا زمانہ ہے اور اس کے اندر یہ جو پورا سال ہے، اس کے اندر وہ جو رحمت کی خاص گھڑی ہے وہ یہی تو لمحات ہیں، وہ اللہ کا یہ خوبصورت مہینہ اور اس کے اندر پھر جو ہے یہ رحمت کا عشرہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لمحات کے اندر زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں. ہم اپنی باقی سال کی جو بھی ہماری روٹین لائف ہے اس سے ہٹ کر ہماری ایک روٹین ہو اور جس کے اندر ہم میکسیمم ٹائم جو ہے وہ اللہ کی عبادات کے اندر گزاریں، اور جو اس کے اندر نماز تراویح کی صورت میں، دن میں روزہ رکھنے کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کرنے کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں، تاکہ یہ جتنے بھی کام ہیں ہم یہ کر کے اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں. بالکل ایسا ہی ہے. آپ بھی علامہ صاحب تھوڑا سا تراویح کے اوپر، نماز تراویح کے اوپر رہنمائی کر دیجیے گا، اور یہ بھی بتا دیں کہ فرض اور واجب کے ہونے میں کیا فرق ہے، اور کیا نماز تراویح کی ادائیگی لازم ہے؟ جی، نماز تراویح جو ہے یہ اس کی 20 رکعات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، جیسے علامہ صاحب نے بتا دیا یہ سنت موقدہ ہے. تو اس کی جو جماعت ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اور باقی ہر عاقل مسلمان مرد اور عورت پر، عاقل بالغ مرد مسلمان عورت پر یہ نماز تراویح کی یہ سنت ہے، سنت موقدہ. عورتیں گھروں میں پڑھیں گی، ٹھیک ہے، اور مسجد میں اگر ان کے لیے اہتمام ہے باقاعدہ پردے کے ساتھ تو وہ وہاں پہ بھی آ کے ادا کر سکتی ہیں. تو جو نوجوان ہیں یا جو مرد حضرات ہیں تو وہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کی زیادہ فضیلت بھی ہے، کیونکہ رمضان میں جو نفل ہیں ان کا جو درجہ ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے عام دنوں کی بنسبت. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں عام راتوں میں تو اللہ پاک جو آخری پہر ہوتا ہے نا، رات کا آخری پچھلا پہر، تو اس وقت رب کی رحمت آسمان دنیا پر نزول فرماتی ہے. تو اللہ پاک اس وقت آسمان دنیا پر جب نزول فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا ہے تو میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے اسے رزق عطا کر دیا جائے. لیکن رمضان کی راتوں کی فضیلت یہ ہے کہ جب بندہ مغرب سٹارٹ ہوتی ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ پاک کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے. تو اس وقت سے انسان اگر جو بھی دعا مانگے تو اس کو وہ عطا کر دیا جاتا ہے. تو بات رہی کہ فرض اور واجب کی، تو فرض جو ہے وہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، اور جو واجب ہے وہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، علامہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے نکالا. ناظرین، ماہ مبارک اللہ تعالیٰ کا بڑا عظیم رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ثواب دگنا کر دیا ہے. جیسے علامہ صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ جو نفلی عبادات ہیں ان کا ثواب بھی عام دنوں کی بنسبت ڈبل کر دیا جاتا ہے. تو ہم سب کو بحیثیت مسلمان یہ چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم لوگ اپنی بخشش کے طلب کریں. اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو توبہ بڑی پسند ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے گڑ گڑا کر التجا کریں گے، معافی مانگیں گے، تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخشے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. کیونکہ یہ ایک مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ہم اپنی جو معاملات ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، ان سے نہ صرف چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں بلکہ آئندہ آنے والی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر التجا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ، یا باری تعالیٰ اس بار تو ہمیں معاف فرما ہمارے گناہ کبیرہ اور ہمارے گناہ صغیرہ کو. بے شک ہمارے گناہ زیادہ ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے جب التجا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گناہوں کے اوپر غالب آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بے بہا ہے. تو ہم سب آپ سب سے التماس کروں گا کہ ماہ مبارک کی ان پرکیف گھڑیوں کا فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر معافی، مغفرت و بخشش عطا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج کی اس ٹرانسمیشن سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.